دوسرا سوال، ایسی مساجد جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے وہاں اپنی انفرادی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر دیکھیں سوال کو تو پتہ چلتا ہے کہ قوم تشدد کے اعتبار سے سختی میں، شدت میں آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اکیلے نماز باجماعت تو سمجھ میں آتی تھی کہ ایسے لوگوں کے پیچھے جو شرک کرتے ہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جن کے عقیدے میں کفر ہے، کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو شرک کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھیں تو پھر عقیدہ توحید کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جی اس کی اپنی نماز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسے کہتے ہیں جو لوگ تو پھر وہ قادیانی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تو ختم نبوت کے منکر ہیں اور یہ شرک کر رہے ہیں، تو شرک کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کی میں تائید نہیں کر رہا، لیکن مساجد جو ہیں ان میں جا کر کے اپنی اکیلی کی نماز پڑھنا۔ اب سوال رہ جاتا ہے کہ ایسی مساجد جہاں اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا جاتا ہے وہاں نماز ہو سکتی ہے بھائی؟ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث آپ نے سنی ہوگی یقیناً، 4287 یعنی 4287۔ اب اس میں کیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں داخل ہوئے تو کعبے میں کتنے بت تھے؟ 360۔ کتنے بت تھے؟ 360۔ 60 و300 نصب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو 360 بت تھے وہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو وہاں سے ہٹا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بتوں کو توڑ رہے تھے، وہاں سے ہٹا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری کو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کعبے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ شرک تو ہو رہا تھا کعبے میں، لوگ کعبے کے اندر بھی شرک کر رہے تھے۔ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے تو بت نہیں رکھے ہوئے، شرکی آوازیں ہی لگاتے ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پہ جوتے کی تصویر سامنے لگا رکھی ہے، آپ جوتے کے سامنے نماز نہ پڑھیں، آپ ہٹ کر اس طرف پڑھ لیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انفرادی اپنی یعنی ایسی مساجد میں جہاں شرک ہوتا ہے اپنی انفرادی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔